مالک رقاب فخر ارب و عجم والد کون مکا سید آخر مکا سید انس و جان سرور لالا رخان شہنشاہ حسینہ تت پائے دوران جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبہ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق کیا تو تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بے شمار خواہشات بھی عطا کی ہیں، اور اس خواہشات کی تکمیل کے لیے انسان جب سفر کرتا ہے تو پھر اس سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، اس سے خطائیں بھی سرزد ہو جاتی ہیں۔ انسان بھولے سے جناب آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا تو تخلیق فرما کر تمام فرشتوں کو کہا، اے فرشتوں میرے شاہکار کو سجدہ کرو، تو سبھی نے سجدہ کیا ماں سوائے ابلیس نے۔ ابلیس نے انکار کیا، اور انکار کی وجہ کیا تھی؟ تکبر، غرور، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اور دلیل کیا ہے؟ کہ مجھے بنایا گیا ہے آگ سے اور ان کو بنایا گیا ہے مٹی سے۔ مٹی کو آپ اوپر کی طرف پھینکے تو نیچے کی طرف آتی ہے، آگ کو جیسے ہی جلاتے ہیں اوپر کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ کہنے لگا کہ میں چونکہ ان سے بہتر ہوں تو میں تو ان کو سجدہ نہیں کرتا۔ انسان کی بربادی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ غرور خواہ علم کا ہو، خواہ عبادت کا ہو، خواہ دولت کا ہو، یہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ اگر آپ کو 4 دن سجدے مل گئے تو آپ کو دوسرے لوگ چھوٹے چھوٹے نظر آنے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی عبادت کا خمار لے ڈوبا۔ آپ کو اللہ نے علم کی دولت عطا کی، اس علم کی بنا پر آپ دوسرے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کو چھوٹا چھوٹا تصور کرتے ہیں، تو جناب والا یہ علم کا وبال آپ کے لیے، تو یہ میں انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ تو شیطان کو بھی اسی میں نے برباد کیا تھا۔ ایک بزرگ تھے، وہ اپنی زبان پہ لفظ میں نہیں لاتے تھے، کسی اور صیغے سے اس کا استعمال کرتے۔ ایک نوجوان کو شوق چڑھا تو وہ آیا بزرگوں کے پاس اور کہہ کر آیا کہ میں ان کی زبان پہ لفظ میں لاؤں گا جیسے بھی ہے۔ مجلس لگی تھی، آ کر بیٹھا اور سوال کیا، جناب والا مجھے بتایا جائے کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ خیال تھا جناب فرمائیں گے میں نے، تو میں کہوں نا لفظ میں آیا ہی نا۔ تو اب وہ آ کر پوچھنے لگا، جناب والا شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ تو بزرگ بھی دانا بینا تھے، وہ اس کی رمز کو سمجھ گئے اور مسکرا کے کہنے لگے، بیٹے ابھی نماز کا وقت ہے، اس کے بعد گفتگو۔ نماز کا وقت اختتام کو ہوا، سلام تیرا، تو جناب فرمانے لگے، کسی نے سوال کیا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ بندہ جواب دینا چاہتا ہے، کس نے سوال کیا تھا؟ جلدی سے کھڑا ہوا کہنے لگا میں نے، کہا اسی چیز نے برباد کیا۔ تو یہ انسان کو میں جو ہے وہ لے ڈوبتی ہے۔ تو شیطان نے کہا میں ان سے بہتر ہوں، تو پھر اس نے سجدہ نہ کیا۔ اب غلطی ہوئی تھی، اسے چاہیے تھا کہ اللہ سے توبہ کرتا، معافی مانگتا، لیکن اپنی غلطی پہ اکڑا رہا، اڑا رہا۔ اور دوسری طرف جناب آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کو سجدہ بھی کروایا گیا، جنت کے اندر رہنے کا حکم بھی دیا گیا، اور پھر کہا گیا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے نیڑے نہیں جانا، قریب نہیں جانا، اگر ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے پھسلا دیا اور نکلوا دیا جنت میں سے جناب آدم اور جناب حوا علیہ السلام۔ اور پھر غلطی ہوئی تھی، غلطی کی معافی مانگتے رہے، روتے رہے،
توبہ کرتے رہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. تو پھر اللہ نے ان کو کلمے سکھائے اور انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. جناب آدم سے غلطی ہوئی تو توبہ کی، اللہ نے توبہ کو قبول بھی فرمایا. شیطان سے غلطی ہوئی تھی، اسے بھی چاہیے تھا کہ معافی مانگتا، توبہ کرتا، لیکن اس نے معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی. پتہ یہ چلا کہ اگر غلطی ہو جائے اور اس غلطی کی معافی اور توبہ کر لینا یہ آدمیت ہے، اور غلطی کر کے اس کے اوپر برابر بضد قائم رہنا یہ شیطانیت ہے. تو آدمیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہوئی ہے تو وہ مالک کی دہلیز پہ آئے، سچے دل سے اس کو پکارے. وہ بندوں کی فریاد کو سنتا ہے، اسے بندوں کی توبہ بڑی پسند ہے. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ رجوع کرنا. کہ بکھرا بھاگا ہوا مالک کی دہلیز سے ایک شخص ہے، وہ مالک کی دہلیز پہ واپس پلٹ آئے. اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، یا ایھا الانسان، او بھولے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کریم رب کی دہلیز سے کس نے مغرور کیا، کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ دیکھ تو صحیح وہ رب ہے کتنا کریم. یا ایھا الانسان، بھاگا ہوا انسان ہے، اس کی دہلیز کو چھوڑ کر جانے والا ہے. یار کبھی پولیس کو چور کا تعاقب کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ تو وہ تو اسے پکڑتی ہے. کبھی بھی پولیس نے یہ نہیں کہا کہ واپس آ جائے، تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. لیکن میرا رب ہے، بندوں کو پکارا، یا ایھا الانسان، میری دہلیز کو چھوڑ کے جانے والے واپس پلٹ کے آ جا، دیکھنا تیرا رب کتنا کریم ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ بڑا کریم ہے. الذی خلقک، اس نے تجھے پیدا کیا ہے. ذرا رشتہ دیکھ تیرا اس کا لگتا کیا ہے. ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ ماں کو تو اپنے بیٹے کی ضرورت کی تکمیل کے لیے امیر لوگوں کے گھر کے برتن بھی صاف کرنے پڑے وہ کرتی ہے، وہ مزدوری بھی کرتی ہے. باپ کو دن رات محنت کرنی پڑے باپ بھی کرتا ہے. تو ماں اتنا کچھ کیوں کرتی ہے؟ شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. یہ تو بات کی کہانی ہے کہ اولاد 1000 روپیہ دے کر کہتی ہے کہ امی جی پچھلے ہفتے 1000 دیا تھا، کہاں گیا؟ ماں تو تمہاری ضروریات کی تکمیل کے لیے اس نے اتنا کچھ وقف کیا. آج تم سوال کرتے ہو کہ ماں میں نے 1000 دیا تھا، کہاں گیا؟ یہ تو انسان کی بدبختی ہوتی ہے کہ انسان اپنے والدین کی کیجیے ان کے ضروریات کا لحاظ کر کے. تو ماں اپنے بیٹے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ وہ تکلیفیں سہتی ہے، لوگوں کی گالیاں برداشت کرتی ہے، نہ جانے کیا کچھ کرتی ہے. وہ کیوں کرتی ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ اس ماں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا ہے، اس لیے وہ اتنا پیار کرتی ہے. تو یار جس ماں نے بیٹے کو جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لے کے جا رہے تھے، خاتون کھانا بنا رہی تھی چولہے. اس کا بیٹا جب وہ چولہے کے جیسے قریب آتا تو ماں اپنا سارا کام چھوڑتی اور چھوڑ کے بچے کو پکڑتی اور پکڑ کے دور چھوڑ کے آتی. بچہ کھیلتا کھیلتا پھر آ کے قریب آ جاتا تو ماں پھر اٹھتی اور پھر اس بچے کو اٹھاتے اور پھر دور چھوڑ کے آتی. تو حضور آگے بڑھے، فرمایا ماں اے اس بچے کی والدہ اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتی اور یہاں سے اٹھا کے ادھر کیوں چھوڑ کے آتی؟ تو اس نے کہا کیونکہ آگ جل رہی ہے، بیٹے کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچے اس لیے اٹھا کر دور چھوڑ کے آتی. تو حضور فرمایا بڑا پیار کرتی ہوں. عرض کرنے لگی جی حضور جی میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، تو اس سے ٹوٹ کے پیار کرتی. تو حضور فرمایا جس طرح یہ ماں اپنے بیٹے سے ٹوٹ کے پیار کرتی ہے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. تو جس ماں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، جس رب نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہوگا. تو کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ کہتا میری دہلیز پہ آ، توبہ کر لے، سارے جرم معاف کر دوں گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس کے ذمہ پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں، ستھرا صاف ستھرا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ ایک خاتون نے قاضی کے پاس ایک مقدمہ دائر کروایا، اور مقدمہ کیا ہے کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی. میں نے آیت کریمہ پڑھی نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو خاتون نے
اپنے شوہر پہ مقدمہ دائر کیا کہ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی۔ اب عورت عدالت میں کھڑی ہے اور قاضی نے اس عورت کو بلا کر کہا، اے خاتون تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا اپنے شوہر کے اوپر اعتراض کرنے کا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ نے مرد کو 4 شادیوں کا حق دیا ہے، تو اس نے دوسری کر لی تو کوئی بڑی بات نہیں۔ تو اس نے کہا اے قاضی، اگر شریعت کی لگام میرے پاؤں پہ نہ ہوتی نا تو میں اپنے چہرے سے نقاب اتار کے تمہیں دکھاتی کہ اللہ نے مجھے کتنا حسن دیا ہے۔ اتنی حسین تر بیوی ہونے کے باوجود اس کے لیے بنتا ہی نہیں تھا کہ کسی دوسری عورت کو دیکھے، اللہ نے مجھے اتنا حسن دیا۔ اس نے جملہ کہا، اس کمرہ عدالت میں ایک صاحب دل شخص بیٹھے تھے، انہوں نے جیسے یہ جملہ سنا دھڑام سے زمین پہ گرا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا تمہیں کیا ہوا تھا، تم بے ہوش کیوں ہوئے؟ تو انہوں نے کہا تم نے عورت کا جملہ نہیں سنا؟ کہا سنا۔ کہا عورت کیا کہتی ہے؟ کہا عورت نے یہ کہا کہ میرے پاس اتنا حسن ہے کہ اس حسن کے باوجود اس شخص کے لیے مناسب ہی نہیں تھا کہ کسی اور طرف دیکھتا۔ تو کہا جس طرح یہ عورت کہتی ہے نا کہ میں اتنی حسین تر ہوں، میرے ہوتے ہوئے اس کا کسی دوسری عورت کی طرف جانا بنتا ہی نہیں ہے، اسی طرح میرا رب بھی کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اور میں اتنا کریم ہوں، مجھے چھوڑ کر کس کے پیچھے جا رہا ہے، کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ میری دہلیز کی طرف آ جا، واپس پلٹا، تیرے سارے جرموں کو معاف کر دوں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ بڑا خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کی توبہ، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا میرے بندے نے ساری زندگی جرم کیے آج توبہ کرنے آ گیا، وہ کہتا میری دہلیز پہ آیا۔ وہ جانتا ہے ایسے کوئی اور در ملا ہی نہیں، اور سچی بات یہ اس در کے علاوہ کوئی ہمارے پاس داری نہیں۔ وہ داری تو ایسا در ہے جس در پہ امیر کبیر سارے جو ہے وہ جھکتے ہیں، مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا داری کا سلسلہ ہے کہ اگر ریڈ پینسل سے کچھ لکھ دیا جائے کہتے اس کا پورا ریکارڈ خراب ہو گیا، آپ کسی جگہ پہ اپلائی نہیں کر سکتا، اس کا ریکارڈ خراب ہو گیا۔ میرے مالک کی دہلیز پہ جو سچے دل سے آ کے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کا ماضی کا ریکارڈ نہیں دیکھتا، اللہ سارے جرموں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کی توبہ سے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال کے ذریعے اس کو بیان کیا۔ فرمایا صحرا کے اندر ایک شخص اپنا ذات راہ لے کر سفر کر رہا تھا، اس کے پاس سواری بھی ہے، ذات راہ بھی ہے۔ چلتے چلتے ایک مقام پہ ٹھہرا اور ٹھہر کر آرام کرنے لگا، درخت کے نیچے لیٹ گیا اور اسے نیند آ گئی۔ جیسے ہی جاگا، اس کی جو سواری تھی وہ بھی گم، اس کا جو ذات راہ تھا وہ بھی گم، اسے کچھ بھی مل نہیں رہا۔ اب بڑا پریشان ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ صحرا کے اندر سواری کا گم ہو جانا اور ذات راہ کا گم ہو جانا یہ تو سیدھی سیدھی موت ہوتی۔ تو وہ شخص جو ہے وہ پریشان ہوا، کبھی ادھر بھاگا تو کبھی ادھر، کہ مجھے کچھ مل جائے تاکہ میں اس صحرا کے علاقے سے باہر نکل جاؤں۔ اس نے بڑی کوشش کی لیکن اسے نہ سواری ملی نہ اسے کوئی ذات راہ ملا۔ اب وہ تھک ہار کے بیٹھ گیا، لو مجھے تو موت آئی ہے۔ اب موت کا انتظار کرنے لگا، درخت کے نیچے آ کے پھر بیٹھ گیا، بیٹھا تھا کہ پھر سے نیند آ گئی۔ اب کی بار جب نیند سے بیدار ہوا، کیا دیکھتا ہے؟ وہ جو سواری گم تھی وہ سامنے موجود تھی، وہ ذات راہ جو گم تھا وہ سامنے پڑا ہوا تھا۔ اب سواری مل گئی، ذات راہ بھی مل گیا۔ اب اتنا خوش ہوا کہ اس کی زبان پھسل گئی، خوشی میں آ کر کہنے لگا اے مالک تو میرا بندہ ہے، میں تیرا مالک ہوں۔ جبکہ کہنا کیا تھا کہ مالک میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا کیا ہے؟ مالک ہے۔ لیکن خوشی کے اندر اتنا خوش ہوا کہ اسے لفظوں کی ترتیب ہی یاد نہ رہی۔ کہنے لگا مالک تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا مالک ہوں۔ میرے حضور فرمایا جتنی خوشی اس شخص کو سواری کے ملنے پر اور ذات راہ کے ملنے پر ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر خوشی میرے رب کو اس وقت ہوتی ہے جب میرا بندہ مالک کی دہلیز پہ آ کر توبہ کرتا ہے، اس کی دہلیز سے آ کے توبہ کرتا ہے، جرم کی معافی مانگتا ہے، میرا رب اس کے جرموں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ بڑا کریم رب ہے یار، وہ اپنے بندوں، وہ اس کو ہم سے بڑی محبت ہے، وہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اگر اسے ہم سے محبت نہ ہوتی نا تو وہ ہمیں کبھی بھی رمضان نہ دیتا۔ اس نے جو ہمیں رمضان دیا اس بات کی علامت ہے وہ ہم سے بڑا پیار کرتا ہے۔
رمضان عطا کیا، رمضان میں پھر وہ رات عطا کر دی جو خیر من الف شہر ہے، اور اس رمضان کا ایک ایک لمحہ برکت والا ہے، رحمتوں والا ہے۔ رمضان عطا کیا، رمضان کے بعد زندگی گزارنے کے لیے قرآن عطا کیا، اور پھر یہ ایک شب عطا کی۔ تو اس کی دہلیز پہ آؤ، سچے دل سے توبہ کرو، وہ بندوں کے جرموں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کس نے کب جرم کیا، کتنے جرم کیے، وہ جرم نہیں دیکھتا، وہ کریم ہے۔ لیکن شرط یہ ہے اس کی دہلیز پر کوئی سچے دل سے آئے، جھوٹ نہ، فرار نہ ہو کہ ابھی توبہ کی پھر اگلے دن وہی سلسلہ چل رہا۔ توبہ کرنی ہے لیکن توبہ بھی سچی کرنی ہے، وہ بڑا کریم ہے، اتنا کریم۔ ایک نوجوان جناب عمر کے زمانے میں بغل میں شراب کی بوتل لیے ہوئے آ رہا ہے کہ جیسے ہی جناب کو دور سے دیکھا تو ڈر گیا اور عرض کرنے لگا، مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، ساری زندگی میں شراب کے نیڑے نہیں جاؤں گا۔ گفتگو جناب سے ہونے والی ہے لیکن اس کا دل مالک کی دہلیز پہ پہنچ چکا، مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، ساری زندگی شراب کے نیڑے نہیں جاؤں گا۔ جناب قریب آئے اور جھڑک سے پوچھا بغل میں کیا؟ تو کہنے لگا جناب سرکہ ہے۔ کہا نکال کے دکھائے، واقعی سرکے کی بوتل تھی۔ وہ رب جو شراب کو سرکے میں تبدیل کرنے پہ قادر ہے، وہ بندوں کے جرموں کو نیکیوں میں بھی تبدیل کرنے پہ قادر ہے، لیکن شرط یہ ہے کوئی اس کی دہلیز پہ۔ حبیب اجمی بہت بڑا سودی کاروبار کرنے والے شخص کا نام ہے، لوگوں کو قرض دیتا ہے لیکن سود کے ساتھ اس کو واپس لیتا ہے، اور ایک ایک شخص کا نام لکھا ہوا، اس سے اتنا سود لینا، اس سے اتنا سود لینا۔ ایک دن ایک بیوہ عورت کے گھر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ قرض دو اور اس کے ساتھ اتنا سود بنا ہے وہ بھی واپس کرو۔ اس خاتون نے کہا حبیب اجمی ہمارے گھر میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے میں جس گھر پہ چلا جاتا ہوں پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اور اسے کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہ کچھ دو۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے ایک بکری کسی کی، وہ بھی صدقے کیا، یہ بچوں کے لیے رکھی ہے، کھانا شام کو تیار کر۔ اس نے کہا وہی چلو مجھے دے دو۔ اب یہ لے کر واپس پلٹ رہا تھا، گلی سے گزر رہا تھا کہ بچے کھیل رہے تھے۔ بچوں نے جیسے ہی اسے دیکھا اور کہنے لگے، آپس میں بات کرنے لگے، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا ایک نافرمان آ رہا ہے۔ حبیب اجمی کے دل پہ چوٹ لگی اور کہا کہ میں اتنا پاپی کہ بچے بھی مجھ سے ڈرتے ہیں۔ گھر آیا، آ کر وہ جو کھانا، وہ جو سیلی لے کر آیا تھا بکری کی، وہ گھر والی کو دکھا، کھانا تیار کرو۔ کھانا اس نے تیار کر کے جیسے اس کے سامنے رکھا، کھانے لگا تو وہ گوشت جو تھا وہ سارے کا سارا خون میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ پھر ساری کہانی اپنی گھر والی کو بتائی۔ اس نے کہا پھر یہ اسی کا وبال ہے، تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا سود کے معاملات کو؟ ایک وہ جملے جو بچوں نے کہا تھا اور یہ ایک عمل، یہ دل پہ چوٹ کر گیا۔ اب حبیب اجمی اٹھتا ہے اور روتا ہے اور مالک سے معافی مانگتا ہے، رو رو کے اس نے معافی مانگی، اور پھر لوگوں کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ جاؤ میں نے اپنا قرض بھی معاف کر دیا، سود بھی معاف کر دیا۔ ایک ایک شخص کے گھر کے دروازے پہ جاتا ہے اور جا کر اس سے معافی بھی مانگتا ہے اور اس کا قرض بھی اسے معاف کرتا ہے، اپنا قرض بھی اسے معاف کرتا جا رہا ہے۔ توبہ بھی کیجیے لیکن آپ نے جس کا حق دبایا ہے اس کا حق بھی اسے واپس کیجیے۔ یہ نہیں ہے کہ بہن کا حق آپ نے دبا کے رکھا پھر بہت توبہ، ایسے توبہ نہیں ہوگی۔ بہن کا حق اسے واپس دو، پھر مالک کی دہلیز پہ آنا، پھر دیکھنا رنگ کسی اور طرح کا ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ تکلیف کے ساتھ، ان کے ساتھ اسے ایذا پہنچائیے، تکلیف پہنچائیے، تو اس کے سامنے جا کر معافی مانگو، معافی طلب کرو، پھر مالک کی دہلیز پہ آنا، پھر دیکھنا قلم کسی اور طرح کا ہوتا ہے۔ اب اشرافی جا کر لوگوں سے معافی بھی مانگتا ہے اور قرض بھی معاف کرتا چلا جا رہا۔ جب یہ قرض معاف کر کے واپس پلٹ رہا تھا، اسی گلی سے گزر رہا تھا کہ لوگوں نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا اور دیکھ کر بچے وہی جو کل کھیل رہے تھے، کہتے تھے کہ اللہ کا نافرمان آ رہا ہے، جیسے ہی حاجی سے آتے کو دیکھا تو دیکھ کے کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا ایک ولی آ رہا ہے۔ جملہ سنا، جیسے ہی یہ جملہ سنا تو مالک کی دہلیز پہ سر رکھا۔ مالک تو اتنا جلدی راضی ہوتا ہے، وہ بڑا کریم رب ہے، وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ ایک شرابی شخص گندی نالی میں منہ رکھ کے زبان سے اللہ اللہ کہتا ہے، ایک بزرگ آگے بڑھے اور اس کے دیکھ کر بڑا ترس آیا، شراب کے نشے میں دودھ پڑا ہے، اسے نہیں پتا کیا جملہ کہنا ہے، لیکن زبان سے کہتا اللہ اللہ اللہ۔
بزرگ آگے بڑھے، دیکھ کے بڑا ترس آیا، کہا اگرچہ شرابی سے گری لیکن شاہکار تو میرے رب کا ہے۔ اس کے قریب گئے، اسے اٹھایا، منہ کو دھویا، دھو کر چلے گئے۔ گناہ سے نفرت کیجئے، بندے سے نفرت نہ کیجئے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بندے سے نفرت کرتے ہیں، میری رائے اس کی رائے کے ساتھ نہیں ملی تو ہم کہتے ہیں بندہ ہی پورا فارغ ہے، جبکہ مسئلہ تو رائے کا ہے۔ بندہ جرم کرتا تو میں کہتا ہوں بندہ ہی فارغ ہے، جبکہ وہ تو جرم کر رہا ہے۔ جرم سے نفرت کرے نا، بندے سے تو نہ نفرت کرے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بندے کے ساتھ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک شخص جو بیچارہ دنیا کو چھوڑ کر مالک کی دہلیز پہ آتا ہے اور وہ نماز کے لیے آتا ہے تو مسجد کے ریگولر نمازی اسے دیکھ کر اسے تان کرتے ہیں اور کہتے ہیں تجھے آج رستہ کس نے دکھایا؟ کہیں جوتا اٹھانے تو نہیں آیا؟ کسی اور کام تو نہیں آیا؟ اور میوں سے تانا کیوں دیتے ہو؟ جس رب نے تمہیں رستہ دکھایا تھا اسی رب نے آج اسے بھی رستہ دکھا دیا۔ آنے والوں کا استقبال کرو، ویلکم کرو، انہیں محبت ہو، عزت ہو، تو کیوں تانا دیتے ہو؟ کیوں کسی کو رسوا کرتے ہو؟ عزت مجھے بھی پیاری، عزت تو آپ کو بھی پیاری۔ تو گناہ سے نفرت کیجئے، بندے سے نفرت نہ کیجئے۔ بزرگ آگے بڑھے اور اس کے منہ کو دھویا، دھو کے چلے گئے۔ دن گزر گیا، شب بھی گزرتی جا رہی تھی۔ یہ بزرگ گھر سے اٹھے، مسجد تک پہنچے اور تہجد کی ادائیگی کے لیے جیسے ہی مسجد کا دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ وہ جو کل کا شرابی تھا وہ کھڑا نماز تہجد ادا کر رہا تھا۔ منظر دیکھا، حیرت زدہ ہوئے، مالک یہ کیا ماجرا؟ یہ تو کل کا شرابی ٹھہرا، آج سے تہجد کے سجدے۔ آواز آتی ہے میرے بندے، کل تو نے اس کا منہ دھویا تھا، آج ہم نے اس کا دل ہی دھو کے رکھ دیا۔ وہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن شرط یہ اس کی کوئی دہلیز پہ آئے۔ رمضان کی بابرکت راتیں، یہ مبارک لمحے، یہ اس کو غنیمت جانیے۔ قرآن مجید سامنے رکھیے، قرآن کو پڑھیے اور اس قرآن کے نغموں کا اس کی مالک کی دہلیز پہ واسطہ دیجیے۔ مالک میرے جرموں کو معاف کر دے، میرے سے جو خطائیں سرزد ہوئی مالک ان کو تو معاف کر دے۔ وہ بڑا کریم ہے۔ سارے در جب بند ہو جاتے ہیں ایک میرے رب کا در کھلا رہتا ہے۔ ادھی رات دا جاگنا بہت اوکھا، ایک جاگدا یار دا یار راتی، ایک جاگدا عشق دی مرز والا، دوجا جاگدا سخت بیمار آتی، ایک جاگدا چور سائی دا تے دوجا جاگدا پہرے دار آتی، یار فریدا اے سارے سو جاندے، ایک جاگدا پروردگار آتی۔ وہ جاگ رہا، اس کی رحمتیں آوازیں دے رہی ہوتی ہیں، تہجد کے لمحے ہوتے ہیں، اس وقت رب کو پکارو، اس سے معافی طلب کرو کہ مالک میرے سے جرم سرزد ہوئے، میری خطا کو معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے جرموں کو معاف کر دے۔ اسی طرح اگر یہ رمضان بھی اگر اسی طرح بیت گیا تو پھر پلے کیا رہے گا؟ حضور نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، بات سمجھ میں نہیں ہے تو فرمایا جبریل امین نے آگے ابھی کہا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے۔ حضور کا نام آئے یار، ان کا نام لبوں پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ حضور کا نام آئے تو یار یہ وجد میں آ کے ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ کو چوم لیتا ہے جب کسی کے لبوں پہ نام محمد آتا ہے۔ تو حضور کا جب ذکر آئے تو حضور کی ذات پہ درود پڑھیے، اپنی اولاد کو درود پڑھنے کی تلقین کیجیے، خود بھی درود پڑھیے، اس سے لہجوں میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ حضور کا پیار دیجیے، حضور کی محبت دیجیے۔ اپنے بچوں کو کہیے کہ بیٹا درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو۔ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام کہنے سے جواب ملتا ہے۔ اپنے بچوں کو درود بھی پڑھائیے اور سلام بھی پڑھائیے۔ یار آپ کا بیٹا یا میں روزانہ آپ کو سلام کر کے جاؤں تو آپ نے ایک دن جواب دیا، دوسرے دن جواب دیا، پھر تیسرے دن مجھے رو کے کہیں گے کس کا پتر ہے جو روزانہ ہمیں سلام کر کے جاتا ہے، اتنا اچھا ہے۔ ایک دن میں آپ جو ہے وہ میرا بازو پکڑ کے پوچھیں گے کس کا بیٹا ہے۔ یار اپنی اولاد کو درود بھی پڑھنے کی تلقین کیجیے، سلام بھی پڑھنے کی تلقین کیجیے۔ جن کے اوپر درود پڑھ رہے ہیں، سلام پڑھ رہے ہیں، کبھی تو خواب میں آ کے وہ پوچھیں گے کس کا پتر ہے جو مجھ پہ درود بھی پڑھتا ہے، سلام بھی پڑھتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بدنصیب وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ بھیجے۔ دوسرے
دوسری سیڑھی پہ جو قدم رکھا تو فرمایا آمین. اس کی وجہ یہ کہ جبرائیل امی میرے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی. بد نصیبی ہے کہ جس کے والدین ہیں لیکن وہ خدمت نہیں کر. بد نصیبی ہے ان کے لیے. یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے, یہ بہت قیمتی دولت ہے جن کے پاس موجود ہے. تو ان کی خدمت کیجئے, ان کی خدمت کریں گے عرش کا رحمان راضی ہو جائے. ان کو راضی کیجئے. والدین راضی ہیں تو عرش کا رحمان بھی راضی. اگر والدین ناراض ہیں تو مرشد کے پاس بھی جا کے بیٹھے, شیخ کے پاس بھی جا کے بیٹھے, غوث اعظم بھی ہو تو فیض نہیں ملے گا. سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے, سب سے بڑی پیری تمہاری والدہ. ان کی خدمت کرو, ان کی خدمت کر کے پھر دیکھنا تمہیں رنگ کیا کیا ملتا ہے. اللہ اکبر. جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ فلاں جگہ چلے جا کہ صاحب ہے وہ تمہارا جنت کا پڑوسی. وہاں گئے, اسے دیکھا, قریب جا کے کہا تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, گھر میں رکھ پاؤ گے؟ اس نے کہا چلیے میرے ساتھ. گھر میں گئے, اس نے کھانا تیار کیا. خاتون تھی بوڑھی, انہیں اٹھا کے انہیں کھانا کھلایا اور کھانا کھلا کر جو ہے وہ بوڑھی خاتون جیسے لیٹنے لگی, اس کے بوڑھے ہونٹ ہلے, جیسے بوڑھے ہونٹ ہلے. جناب موسیٰ سن نہ پائے, آگے بڑھ کے پوچھا یہ تمہاری والدہ کیا کرتی ہے؟ اس نے کہا جناب والدہ چھوڑ دیجیے, سادہ سی خاتون ہے, بڑی دعا دیتی ہے. کہا بتاؤ تو صرف دعا کیا دیتی ہے؟ کہا میری والدہ روزانہ جیسے ہی میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں ماں کہتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. جناب والا کہاں رب سے ڈائریکٹ بات پہ کرنے والا اللہ کا پیغمبر, اور کہاں مجھ جیسا پاپی شخص. یہ تو کوئی جوڑ بنتا نہیں ہے. جناب آگے پڑھے, کہا مبارک ہو اللہ نے تمہاری ماں کی دعا کو قبول کر لیا. وہ ماں کا رشتہ بڑا نایاب رشتہ ہوتا ہے. اس رشتے کے اندر اخلاص ہے, محبت ہے, پیار ہے, تنائیت ہے. مدت ہوئی میری ماں سوئی نہیں تابش. میں نے ایک بار کہا تھا کہ ماں مجھے ڈر لگتا ہے. تو ماں والدین کی خدمت یہ آپ کو بہت کچھ عطا کر دیتی ہے. تو کہا بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی. اور تیسرا فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے کہا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا لیکن عبادت کر کے جنت حاصل نہ کر لی, رب کو راضی نہ کیا. جیسا تھا ویسے کا ویسا رمضان گزر گیا. قرآن نے جو بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پہ روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے. روزوں کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے, تمہیں پرہیزگاری ملے. لیکن اگر روزہ بھی رکھا ہے اور جھوٹ بھی چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تقوی نصیب نہیں. روزہ بھی رکھا ہے, فراڈ بھی چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا مقصد پورا نہیں ہوا. تو تمہیں شرف نصیب ہو کہ تمہیں تقوی کا نور نصیب ہو. یار گھر کے اندر کوئی بھی نہیں ہوتا, دوپہر کے وقت گرمی ہے اور پیاس کی شدت بھی ہے, کھانا بھی کھا سکتا ہے لیکن وہ کھاتا کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے نہیں کھا رہا کہ عرش کا رحمان دیکھ رہا ہے. تو مجھے بتائیے کیا رب صرف رمضان میں دیکھتا ہے؟ رب تو کہتے رمضان میں بھی دیکھتا ہے. یار رمضان کے اندر تم کہتے ہو میں پانی حلق کے نیچے نہیں اتار رہا اس لیے کہ اللہ دیکھتا ہے. میں تو وضو بھی بڑی احتیاط کے ساتھ کرتا ہوں کہ کہیں کوئی ایک حلق سے نیچے قطرہ پانی کا نہ اتر جائے. تو اتنی احتیاط ہے. یار یہ رب صرف رمضان میں ہی نہیں دیکھتا, رب غیر رمضان میں بھی دیکھتا ہے. جب رشوت جائز کے اوپر سے لیتے ہو یا نیچے سے لیتے ہو رب اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. جب فراڈ کرتے ہو رب اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ حرام کھانے سے یا کچھ کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ گیا, اور میاں کسی کا حق کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کسی کے اوپر زیادتی کرنے سے, کسی کے اوپر تکلیف, کسی کو تکلیف دینے سے بھی اس میں بھی روزے کے اندر فرق آتا ہے. تو روزہ جو ہے وہ ہمیں تقویت کا نور نصیب عطا کرتا ہے. تو اگر روزہ رکھا ہے تقویٰ نہیں ہمیں نصیب ہوا تو پھر مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ خالی میں نے ایک مشق کی ہے, مجھے وہ تقوی کا نور نصیب نہیں ہوا. بڑے بابرکت لمحات ہیں. تہجد کی ادائیگی کو اپنے پر لازم کیجیے, اس وقت مالی کو یاد کیجیے, پھر دیکھنا کتنا رنگ عطا کرے گا وہ. یہ 29-30 دن ہیں, آپ یہ ریگولر تہجد ادا کریں, پھر دیکھنا کیسا ذوق عبادت آپ کو نصیب ہوگا.
پھر یہ سجدے بوجھ نہیں ہوں گے، پھر سجدوں کے اندر اللہ مجھے اور آپ کو لطف بھی عطا کرے گا۔ اللہ مجھے میرے کہے ہوئے جملوں پر مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے، مالک کی دہلیز پہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیقات کا شرف نصیب فرمائے۔ مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے چلے آؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔